سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ 23 مارچ 1931 لاہور سینٹرل جیل۔ صبح کا وقت تھا، لیکن ماحول میں ایک عجیب سی غیر معمولی خاموشی تھی۔ جی، اور قیدیوں کو بھی معمول کے خلاف شام 4 بجے ہی اپنی بیرکوں میں بھیج دیا گیا تھا۔ ہاں، یہ تو بہت عجیب بات تھی۔ وارڈن چرت سنگھ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بس اتنا کہا، اوپر سے حکم ہے۔ مطلب ایک اون ہونی کا احساس تو تھا فضا میں۔ تو یہ پس منظر تھا بھگت سنگھ کی زندگی کے بالکل آخری چند گھنٹوں کا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی اس بے خوف زندگی اور ان کے نظریات کو سمجھیں۔ کلدیپ نائر کی کتاب وداؤٹ فیئر، یعنی بھگت سنگھ خوف سے آزادی کی روشنی میں۔ جی ہاں، نائر کی کتاب ہمیں بھگت سنگھ کے ان آخری لمحات تک لے جاتی ہے۔ ان کی شہادت کے پیچھے کیا سوچ تھی، ان کے نظریات کتنے پختہ تھے، اور جدوجہد کے اہم واقعات۔ ہماری کوشش رہے گی کہ نائر کی تجزیے سے وہ نکات سامنے لائیں جو بھگت سنگھ کی شخصیت اور ان کی میراث کو سمجھنے میں مدد دیں۔ تو آئیے انہی ذرائع کی مدد سے بھگت سنگھ کی فکر، ان کے ایکشنز جیسے سانڈرز کا قتل، اور پھر وہ فرار اور ان کی قربانی کے کیا معنی تھے، انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروعات وہیں سے کرتے ہیں۔ 23 مارچ 1931 لاہور جیل۔ جب قیدیوں کو وقت سے پہلے بند کیا جا رہا تھا، کیا انہیں کوئی اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، شروع میں تو بے یقینی سی تھی، لیکن پھر جلد ہی جیل کے حجام برکت ان کے ذریعے یہ خبر پھیل گئی۔ اچھا، کیا خبر؟ کہ بھگت سنگھ، سکھدیو اور راج گرو کو اسی رات پھانسی دی جائے گی، مقررہ وقت سے۔ اب دیکھیے 11 گھنٹے پہلے۔ تو قیدیوں کا رد عمل کیا تھا؟ ظاہر ہے غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بہت سے لوگ تو بھگت سنگھ کی کوئی نشانی، کوئی یادگار، جیسے ان کی کنگھی یا قلم، یادگار کے طور پر رکھنا چاہتے ہوں گے۔ جی بالکل، اس کے لیے تو سنا ہے قرآن دازی تک ہوئی تھی۔ یہ تو ان کی مقبولیت اور ان کے اثر کو ظاہر کرتا ہے، لیکن خود بھگت سنگھ وہ شہادت کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ نائر بتاتے ہیں کہ وہ اسے ایک ضروری قدم سمجھتے تھے۔ بالکل، نائر ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں۔ جب پنجاب کانگریس کے ایک لیڈر تھے بھیم سین سچر، انہوں نے بھگت سنگھ سے کہا کہ رحم کی اپیل دائر کریں۔ تو بھگت سنگھ نے کیا کہا؟ تو بھگت سنگھ کا جواب تھا کہ انقلابیوں کو مرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی قربانی ہی ان کے مقصد کو زندہ رکھتی ہے، عدالتوں میں اپیلیں نہیں۔ اچھا، مطلب یہ ان کے نظریے کی پختگی تھی؟ صاحب، ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ جی، وہ اسے انقلاب کے لیے ایک طرح سے تصویراتی عمل سمجھتے تھے۔ اور قید کے دوران بھی ان کا ذہنی سفر تو رکا نہیں تھا۔ وہ کتابیں پڑھنے کا جنون، نائر اس پر کافی زور دیتے ہیں۔ جی ہاں، اسٹڈی، یہ ان کے لیے محض وقت گزاری نہیں تھی۔ وہ وارڈن چرت سنگھ، جن سے ان کا ایک خاص تعلق سا بن گیا تھا۔ پنجابی میں بات کرتے تھے وہ؟ جی، پنجابی میں بات کرتے تھے، اور وہ پابندیوں کے باوجود کسی نہ کسی طرح انہیں کتابیں پہنچانے میں مدد بھی کرتے تھے۔ نائر خاص طور پر مارکسسٹ لٹریچر کا ذکر کرتے ہیں، ملٹرزم، لیفٹ ونگ کمیونزم، وائی مین فائٹ، دی اسپائی جیسی کتابیں۔ تو یہ پڑھنا کس لیے تھا؟ دیکھیں، بھگت سنگھ کے لیے پڑھنا اپنے نظریات کو اور مضبوط کرنا تھا، مخالفین کے دلائل کا جواب تیار کرنا تھا، اور انقلاب کے لیے ایک لاہے عمل بنانا تھا۔ یہ صرف علم حاصل کرنا نہیں تھا، یہ ان کے عمل کا حصہ تھا۔ اور یہ سب کچھ سیل نمبر 14 میں ہو رہا تھا، جسے پھانسی کی کوٹھی کہتے تھے، ایک تنگ و تاریک جگہ۔ کیا کبھی انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ عمر اتنی کم ہے، کام ادھورا رہ جائے گا؟ یقیناً آیا ہوگا۔ نائر لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار بجوے کمار سنہا سے کہا بھی تھا کہ 23 سال کی عمر بہت کم ہے، وہ اپنے مقصد کا 1000واں حصہ بھی پورا نہیں کر پائے۔ لیکن فوراً ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب وہ مسکراتے ہوئے پھانسی چڑھیں گے تو یہ دیکھ کر ہندوستان کی مائیں اپنے بچوں کو بھگت سنگھ جیسا بنانے کی ترغیب پائیں گی۔ یعنی ذاتی زندگی سے زیادہ مقصد اہم تھا۔ بالکل، مقصد کی کامیابی سب سے اوپر تھی۔ اس پھانسی کے وقت کا سیاسی پس منظر بھی اہم تھا، خاص طور پر وہ گول میز کانفرنس کے حوالے سے۔ جی، وہ گول میز کانفرنس تو ناکام ہو چکی تھی، اور انگریز شاید کسی ممکنہ سمجھوتے سے پہلے
پھانسی دے کر ایک طرح کی مثال قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن عوامی رد عمل کا بھی ڈر تھا۔ اسی لیے وقت سے پہلے خفیہ طور پر پھانسی دینے کا فیصلہ ہوا۔ جی بالکل یہی وجہ تھی۔ پھانسی سے چند گھنٹے پہلے ان کے وکیل تھے پران ناتھ مہتا، ان سے آخری ملاقات ہوئی۔ کیا پیغام تھا ان کا دنیا کے لیے؟ 2 بنیادی نعرے، سامراجیت مرد آباد اور انقلاب زندہ آباد، اور انہوں نے مہتا سے دی ریولوشنری لینن کتاب لانے کو کہا۔ وہ اسے پڑھ رہے تھے۔ آخری لمحات تک پڑھنے کا شوق۔ جی، انہوں نے دوبارہ ہندوستان میں ہی پیدا ہونے کی خواہش بھی ظاہر کی اور نہرو اور سبھاش چندر بوس کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کے مقدمے میں دلچسپی لی تھی۔ اور راج گرو اور سکھدیو، ان کے کیا پیغامات تھے؟ راج گرو نے تو بس اتنا کہا، ہم جلد ملیں گے، اور سکھدیو نے مہتا کو یاد دلایا کہ وہ ان کا کیرم بورڈ واپس لے جائیں گئے۔ کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ جب آزاد ہم ہوں گے۔ اور جب آخری دعا کرنے کو کہا گیا تو بھگت سنگھ نے انکار کر دیا۔ نائر کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی بھر خدا کو نہیں مانا، غریبوں اور مظلوموں کی حالت دیکھ کر اسے برا بھلا کہا ہے، اب اگر موت کے ڈر سے معافی مانگوں تو یہ بزدلی ہوگی۔ یعنی وہ اپنے دہریت کے موقف پر آخر تک قائم رہے۔ جی بالکل، یہ ان کی فکری ہمت تھی۔ اور جیل کے باقی قیدی، ان کا کیا حال تھا؟ پوری جیل انقلاب زندہ باد، ہندوستان آزاد ہو اور سرفروشی کی تمنا کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ قیدی وہ گیت گا رہے تھے، مائے رنگ دے میرا بسنتی چولا۔ پھر تختہ دار پر بھگت سنگھ درمیان میں کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بلند آواز میں نعرہ لگایا، انقلاب زندہ باد۔ پھر رسی کو چوما اور اس کے بعد تختہ کھینچ دیا گیا۔ پھانسی کے بعد کیا ہوا؟ کو غائب کرنے کی کوشش میں تھے۔ جیل کی پچھلی دیوار توڑی گئی اور راتوں رات لاشیں ستلج کے کنارے فیروز پور کے قریب لے جائی گئیں تاکہ خفیہ طور پر آخری رسومات ادا کی جا سکیں۔ جی بالکل، لیکن گاؤں والوں کو کسی طرح خبر ہو گئی اور وہ وہاں پہنچ گئے۔ انگریز فوجی گھبرا گئے اور ادھ جلی لاشیں وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس واقعے نے تو پورے ہندوستان میں، خاص طور پر لاہور میں، شدید رد عمل پیدا کیا ہوگا۔ جی ہاں، شدید رد عمل ہوا، مکمل ہڑتال ہوئی، بڑے بڑے جلوس نکلے، لوگوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھی، سرکاری نوٹس پھاڑ کر پھینک دیے گئے۔ نیلا گنبد سے ایک بہت بڑے جلوس کا ذکر بھی ہے۔ جی، اس جلوس میں شہداء کی وہ باقیات بھی شامل کی گئیں جو گاؤں والوں کو ملی تھیں۔ پھر دریائے راوی کے کنارے ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، مولانا ظفر علی خان نے وہاں نظم بھی پڑھی۔ تو نائر کا تجزیہ کیا ہے سب کا؟ نائر کا تجزیہ یہی ہے کہ اس قربانی نے، اس بے خوفی نے برطانوی راج کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا اور آزادی کی جدوجہد کو ایک نئی زبردست توانائی بخشی۔ یہ تو تھی ان کی شہادت کی داستان، لیکن جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے، بھگت سنگھ کی اہمیت صرف ان کی قربانی میں نہیں، ان کے نظریات میں بھی ہے۔ نائر ان کی فکر کو کیسے پیش کرتے ہیں، خاص طور پر ان کا سوشلزم اور معاشی آزادی پر جو زور تھا؟ جی، نائر اس بات کو بہت واضح کرتے ہیں کہ بھگت سنگھ کے نزدیک آزادی کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ انگریز چلے جائیں۔ وہ ایک مکمل سماجی اور معاشی انقلاب چاہتے تھے۔ وہ مارکسزم سے بہت گہرے متاثر تھے۔ ان کا وہ مشہور قول بھی ہے جو انہوں نے اپنی ماں کو خط میں لکھا تھا۔ ہاں، وہ گورے صاحبوں اور بھورے صاحبوں والی بات۔ بالکل، کہ انہیں ڈر ہے کہ آزادی کے بعد گورے صاحبوں کی جگہ بھورے صاحب لے لیں گے اور غریب عوام کا استحصال ویسے ہی جاری رہے گا۔ یہ ان کی گہری فکر کی عکاسی کرتا ہے۔ اور شاید اسی لیے انہوں نے اپنی تنظیم کا نام ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن سے بدل کر ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن یعنی HSRA رکھا۔ بالکل، یہ جو سوشلسٹ لفظ کا اضافہ تھا، یہ محض دکھاوا میں ہی تھا۔ یہ ان کے نظریاتی سفر کا ایک اہم پڑاؤ تھا۔ وہ چندر شیکھر آزاد جیسے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک ایسا نظام چاہتے تھے جہاں کسانوں اور مزدوروں کا راج ہو۔ ان کا خاندانی پس منظر بھی تو انقلابی تھا۔ جی بالکل، والد کشن سنگھ، چچا اجیت سنگھ جو غدر پارٹی سے وابستہ تھے، قید اور جلاوطنی نہیں کاٹی، تو آزادی کی جدوجہد تو انہیں وراثت میں ملی تھی۔ ان کی تعلیم اور ابتدائی زندگی نے ان نظریات کو کیسے پروان چڑھایا؟ لاہور کا نیشنل کالج جو لالا لاجپت رائے اور بھائی پرمانند نے قائم کیا تھا، وہ ان کی فکر کی تشکیل میں بہت اہم رہا۔ وہاں پرنسپل چھبیل داس جیسے اساتذہ کا اثر تھا۔ وہیں انہوں نے مختلف زبانیں سیکھی اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا۔
نائر بتاتے ہیں کہ انہوں نے کم عمری میں ہی شادی سے انکار کر دیا تھا۔ جی، والد کو خط لکھا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی ملک کے لیے وقف کر دی ہے۔ ان کے دہریت پر موقف کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے۔ ان کا وہ مضمون میں ناستک کیوں ہوں تو آج بھی بہت پڑھا جاتا ہے۔ جی، وہ مضمون ان کی عقلی اور تنقیدی سوچ کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ وہ روایتی مذہبی عقائد پر سوال اٹھاتے تھے، سماجی ناانصافیوں کی بنیاد پر خدا کے وجود پر شک کا اظہار کرتے تھے۔ یہ ان کی فکری آزادی اور ہمت کی دلیل ہے۔ نائر اجے گھوش کا ایک حوالہ بھی دیتے ہیں کہ 1923 میں بھگت سنگھ ایک شرمیلے نوجوان لگتے تھے، لیکن 1928 تک وہ ایک پراعتماد اور بہت ذہین رہنما بن چکے تھے۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ دیکھیں، یہ تبدیلی آئی ان کے وسیع مطالعے سے، کانپور میں گنیش شنکر ودیارتھی کے ساتھ کام کرنے سے، HRA میں شامل ہونے سے، نوجوان بھارت سبھا کی بنیاد رکھنے سے، اور پھر ملک بھر کے انقلابیوں سے رابطے اور بحث مباحثے۔ وہ مسلسل سیکھ رہے تھے اور اپنے نظریات کو واضح کر رہے تھے۔ ان کی زندگی میں ایک اور فیصلہ کن موڑ وہ سائمن کمیشن کی مخالفت اور لالہ لاجپت رائے پر تشدد کا واقعہ تھا۔ نائر اس واقعہ کی کیا اہمیت بتاتے ہیں؟ سائمن کمیشن جو 1928 میں آیا، اس کا مقصد ہندوستان میں آئینی اصلاحات کا جائزہ لینا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس میں کوئی ہندوستانی رکن نہیں تھا۔ تو پورے ہندوستان میں اس کا بائیکاٹ ہوا؟ جی بالکل، گاندھی جی کی قیادت میں کانگریس بھی اس بائیکاٹ میں شامل تھی۔ اب بھگت سنگھ اور HSRA اگرچہ گاندھی جی کے عدم تشدد کے فلسفے سے پوری طرح متفق نہیں تھے، اور وہ مکمل آزادی چاہتے تھے، نہ کہ صرف ڈومینین اسٹیٹس۔ لیکن انہوں نے اس بائیکاٹ کی حمایت کی؟ ہاں، کیونکہ یہ عوام کو متحرک کرنے کا ایک موقع تھا، اور مشہور نعرہ انقلاب زندہ باد بھی اسی دور میں زیادہ مقبول ہوا۔ لیکن نائر یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھگت سنگھ اور لالہ لاجپت رائے کے درمیان کچھ نظریاتی اختلافات بھی تھے۔ ہاں، نائر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ لالا جی کا بعض اوقات جو ہندو حمایتی موقف ہوتا تھا یا تقسیم کے حوالے سے ان کے جو خیالات تھے، بھگت سنگھ ان سے متفق نہیں تھے۔ بھگت سنگھ تو کٹر سیکولر تھے۔ جی بالکل، اور فرقہ واریت کو ملک کے لیے زہر قاتل سمجھتے تھے۔ لیکن ان اختلافات کے باوجود وہ لالا جی کی حب وطنی اور ان کی قربانیوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ اور پھر آیا وہ دن 30 اکتوبر 1928، لاہور میں احتجاج کے دوران وہ واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جی، وہ سپرنٹینڈنٹ پولیس تھا JA اسکاٹ۔ اس نے ذاتی طور پر لالہ لاجپت رائے پر بہت بے رحمی سے لاٹھیاں برسائیں۔ لالا جی بری طرح زخمی ہوئے اور کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مرنے سے پہلے ان کا وہ مشہور جملہ، ہاں، کہ میرے جسم پر پڑی ایک ایک لاٹھی برطانوی راج کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی، یہ جملہ انقلابیوں کے لیے ایک طرح کی للکار بن گیا۔ نائر لکھتے ہیں کہ بھگت سنگھ کے لیے یہ قومی تذلیل تھی۔ انہیں بچپن میں جلیانوالہ باغ کی وہ خون آلود مٹی جمع کرنے والا واقعہ یاد آ گیا۔ تو کیا اسی وقت بدلہ لینے کا فیصلہ ہو گیا تھا؟ بالکل، HSRA کی میٹنگ ہوئی، اسکاٹ کے تکبر اور اس قومی بے عزتی کا بدلہ لینے کا فیصلہ ہوا۔ نائر بتاتے ہیں کہ وہاں یہ بات ہوئی کہ اب قراردادوں کا وقت نہیں، اب عمل کا وقت ہے۔ خون کا بدلہ خون والا جذبہ۔ جی، 10 دسمبر کو پھر درگا دیوی، جو بھگوتی چرن ووہرا کی بیوی تھیں، ان کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی اور اسکاٹ کو مارنے کا منصوبہ بنا۔ بھگت سنگھ، راج گرو آزاد اور جے گوپال کو اس کام کے لیے چنا گیا۔ منصوبہ تو تھا اسکاٹ کو مارنے کا، لیکن مارا گیا سانڈرس۔ یہ غلطی کیسے ہوئی؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے جسے نائر نے اجاگر کیا ہے۔ 17 دسمبر 1928 کو جب کارروائی کا دن آیا تو جے گوپال، جس کا کام تھا اسکاٹ کی شناخت کرنا، وہ پہچان نہیں سکا۔ جی وہ پہچان نہیں سکا۔ اس نے غلطی سے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ JP سانڈرز کو اسکاٹ سمجھ لیا۔ جیسے ہی سانڈرز دفتر سے باہر نکلا، راج گرو نے گولی چلا دی اور پھر بھگت سنگھ نے بھی۔ اور پھر افراتفری میں فرار۔ ہاں، وہ DAV کالج کی طرف بھاگے۔ آزاد نے پیچھے سے آنے والے پولیس والوں پر کوا فائرنگ کی۔ ایک ہندوستانی ہیڈ کانسٹیبل تھا، چنن سنگھ، اس نے تعاقب کیا تو آزاد نے اسے روکا بھی کہ وہ کسی ہندوستانی کو مارنا نہیں چاہتے، لیکن جب وہ نہیں مانا تو اسے بھی گولی مارنی پڑی۔ وہ کالج کے راستے فرار ہو کر اپنے ٹھکانے پر پہنچے۔ جی، اور HSRA نے فوراً پوسٹر چھاپ کر شہر میں لگا دیے، جس میں لالا جی کے بدلے کا اعلان تھا اور لکھا تھا سینڈرز مارا گیا۔
بھگت سنگھ نے خود پوسٹر پر ایسکارٹ کا نام کاٹ کر سینڈرز لکھا تھا۔ نائر فرار کے منصوبے کے بارے میں بھی ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ جی، حیرت کی بات یہ ہے کہ قتل کا منصوبہ تو بنا لیا تھا، لیکن فرار کا کوئی ٹھوس منصوبہ پہلے سے نہیں تھا۔ یہ تو ان کے جوش اور شاید تھوڑی تجربے کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی شاید۔ نائر کے مطابق یہ سکھدیو تھا جس نے پھر پہل کی اور مشورہ دیا کہ بھگت سنگھ اور راج گرو کو درگا دیوی کی مدد سے کلکتہ فرار ہو جانا چاہیے۔ اور یہ فرار خود ایک ڈرامائی کہانی ہے، وہ بھیس بدلنا، ٹرین کا سفر۔ بالکل۔ بھگت سنگھ نے یورپی لباس پہنا، ہیٹ لگایا، نام رکھا رنجیت۔ درگا دیوی ان کی بیوی سجاتا بنی، ان کا بیٹا سچن ساتھ تھا اور راج گرو نوکر کے بھیس میں۔ لاہور اسٹیشن پر تو سخت پہرا ہوگا۔ جی بہت سخت پہرا تھا، لیکن وہ فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس والوں نے انہیں صاحب لوگ سمجھ کر شاید زیادہ توجہ نہیں دی۔ آزاد الگ راستے سے متھرا روانہ ہوئے۔ نائر ٹرین کے سفر کے دوران بھگت سنگھ کے خیالات اور درگا دیوی سے ان کی گفتگو کا بھی ذکر کرتے ہیں، جو ان کی شخصیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ ہاں، یہ حصہ بہت اہم ہے۔ بھگت سنگھ نے درگا دیوی سے اپنے انقلابی سفر، نیشنل کالج کے دنوں اور خاص طور پر سکھدیو کے ساتھ اپنی گہری دوستی اور ان کی نظریاتی بحثوں کا ذکر کیا۔ وہ وکٹر ہیوگو کے ناول والی بحث؟ جی، 93 ناول کا کردار تھا سمرڈین، اس پر ان کی بحث ہوئی۔ بھگت سنگھ کردار کی محبت اور فرض کی کشمکش کو سمجھتے تھے، جبکہ سکھدیو اسے جذباتیت سمجھتا تھا۔ یہ بھگت سنگھ کی شخصیت کے اس رومانی اور رحمدل پہلو کو دکھاتا ہے جو سکھدیو کی زیادہ سخت اور موضوعی فطرت سے مختلف تھا۔ کلکتہ پہنچ کر ان کی سرگرمیاں کیا رہیں؟ کلکتہ اس وقت انقلابی سرگرمیوں کا ایک بڑا مرکز تھا۔ وہاں ان کی ملاقات بنگال کے اہم انقلابیوں سے ہوئی۔ نائر بتاتے ہیں کہ بھگت سنگھ نے وہاں کانگریس کے اجلاس میں بھی شرکت کی، لیکن وہ ڈومینین سٹیٹس کی بحث سے بہت مایوس ہوئے۔ وہ تو مکمل آزادی چاہتے تھے، عوام کی آزادی۔ جی، یعنی کسانوں اور مزدوروں کی مکمل سیاسی اور معاشی آزادی کے حامی تھے۔ کلکتہ میں ہی ان کی ملاقات جتیندر ناتھ داس سے ہوئی، جو بعد میں بم بنانے کی ٹریننگ دینے پر راضی ہوئے۔ انہوں نے بنگالی انقلابیوں سے بحث بھی کی کہ انفرادی کارروائیاں کیوں ضروری ہیں۔ جی، ان کا موقف تھا کہ انفرادی کارروائیاں جیسے سانڈرز کا قتل نوجوانوں کو بیدار کرنے اور جدوجہد میں شامل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ انہیں وہاں سے کچھ اسلحہ بھی ملا۔ تو کلکتہ کا یہ دورہ ایک طرح سے HSRA کو مزید وسائل اور نظریاتی وضاحت فراہم کرنے میں کامیاب رہا۔ جی، نائر کا تجزیہ یہی بتاتا ہے۔ بھگت سنگھ نے نہ صرف بم بنانے کی تکنیک حاصل کی، بلکہ بنگالی انقلابیوں کے تجربات سے بھی بہت کچھ سیکھا اور اپنے نظریات کو مزید پختہ کیا۔ اسی دوران برطانوی خفیہ رپورٹس میں بالشوم خطرے کا ذکر بھی آ رہا تھا۔ جی، نائر اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انگریز سرکار سوشلسٹ نظریات کے پھیلاؤ سے کتنی خوفزدہ تھی۔ کلکتہ میں اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد بھگت سنگھ اور ان کے ساتھی انقلابی سرگرمیوں کے نئے مرکز آگرہ روانہ ہو گئے۔ تو کلدیپ نائر کے کتاب کے تھیوی ہم نے بھگت سنگھ کی زندگی کے آخری ایام، ان کی شہادت، ان کے نظریات کا سفر، سائمن کمیشن اور لالا جی کے واقعے سے لے کر سانڈرز کے قتل اور پھر کلکتہ فرار تک کے اہم واقعات کا ایک طرح سے جائزہ لیا۔ جو چیز سب سے نمایاں ہے وہ ان کی غیر متزلزل وابستگی، ان کی دانشوری اور عمل کا امتزاج ہے۔ بالکل، وہ صرف جذباتی انقلابی نہیں تھے بلکہ ایک گہرے مفکر بھی تھے۔ مارکسزم سے متاثر تھے، مستقل مطالعہ کرتے تھے اور ایک سیکولر سوشلسٹ ہندوستان کا خواب دیکھتے تھے۔ ان کی قربانی صرف سیاسی آزادی کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے نظام کے خاتمے کے لیے تھی جو انسان کے ہاتھوں انسان کا استحصال کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں آج کے اس اہم نقطے پر لاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ بھگت سنگھ نے جس معاشی آزادی اور نظام کی تبدیلی پر اتنا زور دیا تھا، وہ برے صاحبوں والی بات، اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو سماجی اور معاشی انقلاب کے بارے میں ان کے خیالات آج کے دور میں کتنے متعلقہ ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی ہمیں، آپ کو، سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا صرف سیاسی آزادی کافی ہے اگر سماجی اور معاشی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیاں نہ لائی جائیں؟ بھگت سنگھ کا پیغام شاید آج پہلے سے بھی زیادہ غور طلب ہے۔ جو سامعین اس موضوع میں مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کلدیپ نائر کی کتاب وداؤٹ فیئر یقیناً ایک بہترین ذریعہ ہے۔
خوش آمدید۔ آج ہم کلدیپ نیر کی کتاب وداؤٹ فیئر اور کچھ دوسرے ذرائع کی روشنی میں بھگت سنگھ کی انقلابی سوچ اور عمل پر آپ کہہ لیں کہ ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، اور ہمارا مقصد ہے کہ ان کے نظریات کی جو پیچیدگیاں ہیں اور خاص طور پہ جو مشہور واقعات ہیں جیسے اسمبلی بم دھماکہ، ان کے پیچھے کیا وجوہات تھیں ان کو سمجھا جائے۔ بالکل، کیونکہ یہ صرف ایک ہنگامہ آرائی نہیں تھی، ایک واضح سوچ تھی۔ جی ہاں، ان ذرائع میں بھگت سنگھ کی زندگی، ان کے ساتھی، غدر پارٹی کے کیا اثرات تھے اور جو اہم اقدامات انہوں نے کیے، ان سب کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ صرف واقعات کا بیان نہیں ہے، بلکہ کوشش ہے کہ ان کے پیچھے جو سوچ تھی اسے سمجھا جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں لاہور میں سینڈرز کے قتل کے بعد والے دور سے۔ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھی چندر شیکھر آزاد، راج گرو، سکھدیو، یہ سب فرار ہو کر آگرہ پہنچے۔ وہاں 2 مکان کرائے پر لیے، تو یہ جگہ ایک طرح سے ان کا مرکز بن گئی۔ جی بالکل، خفیہ سرگرمیوں کا مرکز۔ وہیں پھر بنگال سے جیسے جتیندر ناتھ داس تھے، وہ آئے بم بنانے کی تربیت دینے کے لیے۔ اچھا۔ اور قریب ہی جھانسی کے جنگلات تھے، وہاں ان بموں کی ٹیسٹنگ بھی ہوتی تھی۔ لیکن ان کی زندگی بہت، آپ کہیں کہ کٹھن تھی۔ سونے کے لیے بھی پوری چارپائیاں نہیں تھی، کھانے پینے کا سامان کم ہوتا تھا، کئی بار تو فاقے کی نوبت آ جاتی تھی۔ مطلب یہ سادگی جو تھی یہ مجبوری میں تھی۔ اور پیسوں کا انتظام وہ کیسے ہوتا تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ چندر شیکھر آزاد یہ ذمہ داری نبھاتے تھے۔ جی ہاں، انہیں یو پی کانگریس کے کچھ رہنماؤں سے، جیسے موتی لال نہرو تھے، پرشوتم داس ٹنڈن، ان سے مدد ملتی تھی۔ بلکہ کچھ ہندوستانی افسر بھی تھے جو خفیہ طور پر پیسے بھیجتے تھے۔ اچھا، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ جی، ایک واقعہ ہے کہ بنگال کے ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے ایک بیئرر چیک ملا۔ آزاد اسے دیکھ کر حیران رہ گئے اور فوراً کیش کروایا کہ کہیں کوئی سراغ نہ رہ جائے۔ تو یہ آگرہ کا ٹھکانہ صرف پناہگاہ نہیں تھا، یہاں آپ کہہ رہی ہیں نظریاتی بحثیں بھی ہوتی تھیں؟ جی، بہت گرما گرم، معاشی، سیاسی، سماجی مسائل پر، خاص طور پر ریاست اور فرد کا کیا تعلق ہے، اس پر بہت غور ہوتا تھا۔ کیا نکتہ تھا ان کا؟ بنیادی نقطہ یہ تھا کہ بھئی ریاست اور قانون انسان کے لیے ہیں، انسان ریاست یا قانون کے لیے نہیں۔ مطلب اجتماعی بھلائی سب سے اوپر ہے۔ لیکن کتاب میں کچھ اندرونی تناؤ کا بھی ذکر ہے۔ ایک واقعہ ہے راج گرو اور آزاد کے درمیان۔ جی ہاں، وہ ایک واقعہ ہوا تھا۔ راج گرو نے کہیں سے ایک میگزین سے تصویر پھاڑ کر دیوار پر لگا دی، نہاتی ہوئی لڑکی کی تصویر تھی۔ آزاد نے دیکھا تو بہت غصے میں آئے، تصویر پھاڑ دی اور کہا کہ بھئی انقلابیوں کے پاس ایسی فضول تفریح کا وقت نہیں ہوتا۔ راج گرو اس وقت تھے نہیں۔ جب وہ واپس آئے تو آزاد نے بتایا اور مزید غصے میں کہہ دیا کہ وہ تو تاج محل جیسی خوبصورت چیز کو بھی تباہ کر دے گا۔ یہ تو بہت سخت بات کہہ دی۔ جی، راج گرو کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو دنیا کو خوبصورت بنانے نکلے ہیں، وہ ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ بعد میں آزاد نے معافی مانگ لی، وضاحت کی کہ دیکھو میں خوبصورتی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنے مقصد سے ذرا بھی ہٹیں۔ سمجھ گیا۔ اسی ماحول میں بھگت سنگھ روز لائبریری جاتے تھے۔ جی، روز جاتے تھے اور شام کو آ کر ساتھیوں سے جو کچھ پڑھا ہوتا، جو خیالات ہوتے، ان پر بات کرتے تھے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ زیادہ تر جو انقلابی پارٹیاں ہیں ان کے پاس کوئی واضح نظریہ نہیں ہے سوائے غدر پارٹی کے۔ غدر پارٹی؟ ان میں کیا خاص بات تھی جس نے بھگت سنگھ کو اتنا متاثر کیا؟ 2-3 چیزیں تھیں۔ ایک تو ان کا مقصد بالکل واضح تھا، امریکہ کی طرز پر ایک جمہوری حکومت بنانی ہے۔ دوسرا، طاقت کے ذریعے آزادی حاصل کرنی ہے۔ اور تیسرا؟ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم تھا بھگت سنگھ کے لیے، وہ تھا غدر پارٹی کا مضبوط سیکولر کردار۔ سیکولر کردار؟ اس زمانے میں تو یہ کیا کہیں کافی غیر معمولی بات رہی ہوگی۔ بہت غیر معمولی۔ آپ دیکھیں، ایک طرف مہاراشٹر ہے، بنگال ہے، وہاں ہندو عیا پسندی چل رہی ہے۔ تلک جیسے بڑے لیڈر مسلمانوں کو ملج کہہ کر قومی دھارے سے الگ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف غدر پارٹی ہے جو اپنے کتابچے میں لکھ رہی ہے کہ نہ پنڈت نہ مولا ہمیں چاہیے، تلوار اٹھاؤ، یہی وقت ہے لڑنے کا۔ ہندو، مسلمان اور سکھ ہونے کے باوجود ہم بھارت کے بیٹے ہیں، اپنے جھگڑے کسی اور دن کے لیے رکھ دو۔ واہ، یہ تو واقعی بہت بڑی بات ہے۔
جی، بھگت سنگھ کے لیے یہ چیز بہت اہم تھی اور سکھ برادری تو غدر پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ اچھا، اسی غدر پارٹی کی تاریخ میں وہ کوماگاٹا مارو واقعہ بھی آتا ہے نا؟ اس کا کیا پس منظر تھا؟ جی 1914 میں غدر پارٹی کے لیڈر تھے گردت سنگھ۔ انہوں نے ایک جاپانی جہاز کوماگاٹا مارو چارٹر کیا تاکہ 376 ہندوستانیوں کو، جن میں زیادہ تر سکھ تھے، ہانگ کانگ سے کینیڈا لے جایا جا سکے۔ ٹھیک۔ لیکن جب وہ کینیڈا پہنچے وینکوور تو جہاز کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ مسافروں کو اترنے کی اجازت نہیں ملی۔ 2 مہینے تک وہ وہیں سمندر میں کھڑے رہے۔ کچھ کینیڈین سوشلسٹوں نے بھی احتجاج کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دہلی میں وائس رائے نے بھی مدد سے انکار کر دیا۔ آخر کار بندوقوں کے زور پر جہاز کو واپس ہندوستان بھیج دیا گیا۔ اور واپسی پر کلکتہ کے قریب بج بج ہاربر پر جب وہ اترے اور کچھ لوگ گرنتھ صاحب کو جلوس کی شکل میں گردوارے لے جا رہے تھے تو پولیس نے فائرنگ کر دی۔ اوہ خدایا! جی، 18 لوگ مارے گئے، 200 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ اس سارے معاملے میں کینیڈا کا ایک امیگریشن آفیسر تھا، ولیم ہاپکنسن، جو مخبروں کا نیٹ ورک چلاتا تھا۔ اس کے کردار کے بدلے میں وینکوور میں ہی ایک پجاری تھے، میوا سنگھ، انہوں نے اسے عدالت کے اندر قتل کر دیا۔ اچھا، جی، اور پھانسی سے پہلے میوا سنگھ نے بیان دیا کہ میرا مذہب دشمنی نہیں سکھاتا، میری ہاپکنسن سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ یہ ایک طرح سے اجتماعی بے عزتی کا بدلہ تھا۔ ان واقعات نے غدر تحریک پر کیا اثر ڈالا؟ ظاہر ہے غصہ تو بہت پھیلا ہوگا۔ کوماگاٹا مارو واقعے کے بعد بیرون ملک مقیم ہندوستانیوں میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ ہزاروں لوگ ہندوستان واپس بھی آئے، لیکن تحریک میں کئی کمزوریاں تھیں۔ لیڈرشپ کا بحران تھا، کوئی واضح حکمت عملی نہیں تھی، ہتھیار وقت پر نہیں پہنچے، اور شاید سب سے اہم، پنجاب کے عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوئی۔ عوام کی حمایت کیوں نہیں ملی؟ انہیں زیادہ تر لوگ ڈاکو اور لٹیرے سمجھتے تھے۔ پھر پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی، گاندھی اور تلک جیسے بڑے لیڈر انگریزوں کی جنگی کوششوں میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اور پولیس کا جبر تو تھا ہی۔ تو تحریک ناکام ہو گئی؟ جی، بڑی حد تک۔ اسی دوران راج بہاری بوس نے فوجی چھاؤنیوں میں بغاوت کرانے کی کوشش کی۔ 21 فروری 1915 کی تاریخ مقرر کی گئی۔ لاہور کی 23ویں کیولری سے امیدیں تھیں، مگر وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی؟ نہیں۔ ایک غدری مولا سنگھ حادثاتی طور پر پکڑا گیا اور سارا منصوبہ کھل گیا۔ تاریخ بدل کر 19 فروری کی گئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ریجمنٹوں کو غیر مسلح کر دیا گیا، بہت سے غدری پکڑے گئے، مقدمے چلے۔ کتنے لوگوں کو سزا ہوئی؟ 249 پر مقدمہ چلا، 42 کو پھانسی ہوئی، 114 کو عمر قید مطلب کالا پانی، اور 93 کو مختلف مدت کی قید ہوئی۔ 23ویں کیولری کے 12 سپاہیوں کو بھی پھانسی دی گئی۔ غدر تحریک تو ایک طرح سے ختم ہو گئی، لیکن اس کی راکھ سے پھر ببر اکالی جیسی مزید بنیاد پرست تحریکیں نکلیں۔ بھگت سنگھ نے اس سب سے غدر تحریک کی تاریخ سے کیا نتیجہ نکالا؟ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کیا سمجھایا؟ انہوں نے ساتھیوں کو غدر تحریک کی پوری تاریخ سنائی، سمجھایا کہ دیکھو، انقلاب میں موت تو ایک عام سی بات ہے۔ غدری بہت بہادر تھے، لیکن کیا وہ کامیاب ہوئے؟ کیا ان کی حکمت عملی ٹھیک تھی؟ تو وہ خود اغتصابی پر زور دے رہے تھے؟ بالکل، کہ کیا ہماری کوششیں رنگ لا رہی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی حکمت عملی بدلنے کی ضرورت ہے؟ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ صرف بم دھماکوں سے بات نہیں بنے گی، عوام کو دلائل سے، اپنی ذاتی مثال سے قائل کرنا ہوگا۔ اور مقصد صرف انگریزوں کو بھگانا نہیں تھا؟ نہیں، مقصد تھا حکومتی مشینری پر قبضہ کرنا اور پھر سماج کی تعمیر نو کرنا، اور اس کے لیے عوام کو نظریاتی طور پر تیار کرنا ضروری تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ملک میں لبرل اور سوشلسٹ خیالات بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اسی دوران انگریز وہ 2 سخت قانون لا رہے تھے، پبلک سیفٹی بل اور ٹریڈ ڈسپیوٹس بل۔ جی، پبلک سیفٹی بل کا مطلب تھا کہ حکومت کسی کو بھی بغیر مقدمہ چلائے حراست میں رکھ سکتی ہے، اور ٹریڈ ڈسپیوٹس بل سے ہڑتالوں پر پابندی لگائی جا رہی تھی۔ تو انقلابیوں نے ان کے خلاف احتجاج کا کیا سوچا؟ دیکھیں، وہ اسمبلی کو ویسے تو ایک بیکار ادارہ سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ اسی اسمبلی کو پلیٹ فارم بنا کر احتجاج کیا جائے، تاکہ انگریزوں کا جو جنگل راج ہے اسے بے نقاب کیا جائے اور اپنا پیغام عوام تک پہنچایا جائے۔ یعنی مقصد صرف احتجاج نہیں بلکہ اپنے نظریات کا پرچار بھی تھا۔ بالکل،
اور جو ان پر قاتلوں کا گروہ ہونے کا الزام لگتا تھا اس کا جواب بھی دینا تھا۔ تو منصوبہ کیا بنا؟ HSRA یعنی ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن کی میٹنگ میں کیا طے پایا؟ طے یہ ہوا کہ اسمبلی کی پبلک گیلری سے 2 کم شدت والے بم پھینکے جائیں، ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو تاکہ کوئی زخمی نہ ہو، اور پھر نعرے لگا کر پیمفلٹ پھینک کر گرفتاری دے دی جائے۔ گرفتاری دے دی جائے، فرار کا منصوبہ نہیں تھا؟ نہیں، گرفتاری دینے کا منصوبہ تھا۔ مقصد تھا بہروں کو سنانا۔ اس کام کے لیے کن لوگوں کا نام آیا؟ پہلے BK دت اور رام سرن داس کا نام آیا۔ لیکن بھگت سنگھ تو خود جانا چاہتے تھے۔ جی، بہت شدت سے۔ وہ چاہتے تھے کہ گرفتاری کے بعد عدالت کو اپنے نظریات پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ انہوں نے ٹونی کی کتاب دی ایکوزیٹو سوسائٹی کا حوالہ دے کر طبقاتی جدوجہد اور معاشی آزادی کی ضرورت پر زور دیا۔ لیکن آزاد نے انہیں روکا؟ ہاں، آزاد میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے روکا کیونکہ بھگت سنگھ سانڈرز کیس میں پنجاب پولیس کو مطلوب تھے۔ گرفتاری کا مطلب تھا یقینی موت۔ تو پھر بھگت سنگھ کیسے گئے؟ کے نظریات کو بھگت سنگھ سے بہتر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اور پھر بات ذاتیات پر آ گئی؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ سکھدیو نے بھگت سنگھ پر ذاتی طنز بھی کیا، انہیں ڈرپوک کہا اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہ درگا دیوی جنہوں نے فرار میں مدد کی تھی ان کے زلفوں کے اسیر ہو گئے ہیں۔ بھائی پرمانند سے موازنہ کیا جو خود پس منظر میں رہتے تھے۔ یہ تو بہت تکلیف دہ بات رہی ہوگی بھگت سنگھ کے لیے۔ یقیناً انہیں تکلیف تو ہوئی، لیکن وہ خاموش رہے۔ بعد میں انہوں نے سکھدیو کو ایک بہت جذباتی خط لکھا 5 اپریل 1929 کو۔ اس میں انہوں نے محبت کو انسانی کمزوری نہیں بلکہ کردار کو بلند کرنے والا جذبہ قرار دیا اگر وہ سچی ہو۔ انہوں نے لکھا کہ ضرورت پڑنے پر وہ سب کچھ قربان کر دیں گے، اپنی محبت بھی، اور یہی اصل قربانی ہے۔ ان کی درخواست پر پھر مرکزی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس بار بھگت سنگھ کو رام سرن داس کی جگہ منتخب کر لیا گیا۔ گرفتاری دینے کا فیصلہ حتمی تھا۔ آزاد کو معلوم تھا کہ بھگت سنگھ کا انجام کیا ہوگا، وہ انہیں الوداع بھی نہیں کہہ پائے۔ اور پھر 8 اپریل 1929 اسمبلی بم واقعہ کیا ہوا اس دن؟ نئی دہلی کی سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی، جو آج پارلیمنٹ ہاؤس کا حصہ ہے، بھگت سنگھ اور BK دت 6 اپریل کو ہی جا کر ہال کا معائنہ کرائے تھے تاکہ بم پھینکنے کی صحیح جگہ دیکھ لیں جہاں کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ 8 اپریل کو صبح 11 بجے سے کچھ پہلے دونوں پبلک گیلری میں داخل ہوئے۔ خاکی شرٹس اور شارٹس پہنے ہوئے تھے۔ گیلری میں سر جان سائمن بھی موجود تھے اور نیچے ایوان میں موتی لال نہرو، جناح جیسے بڑے لیڈر بیٹھے تھے۔ اور پھر انہوں نے بم پھینکے؟ جی، بھگت سنگھ کا مقصد تھا، جیسے ایک فرانسیسی انارکسٹ آگسٹ ویلینان نے کہا تھا، کہ بہروں کو سنانے کے لیے بلند آواز کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے بہت احتیاط سے پہلا بم خالی جگہ پر پھینکا۔ زوردار دھماکہ ہوا، دھواں پھیلا، اندھیرا چھا گیا، افراتفری مچ گئی۔ پھر دوسرا بم BK دت نے پھینکا، گیلری میں بھگدڑ مچ گئی۔ لیکن کوئی شدید زخمی نہیں ہوا؟ نہیں، بم کم شدت کے تھے اور جان بوجھ کر ایسی جگہ پھینکے گئے تھے کہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ پھر انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے، انقلاب زندہ باد، سامراجیت مرد آباد، اور ایک نعرہ لانگ لیو پرولیٹیریٹ، یعنی محنت کش طبقہ زندہ باد۔ اور وہ پیمفلٹ بھی پھینکے؟ جی، HSRA کے پیمفلٹ ہوا میں اچھالے۔ ان پیمفلٹس میں وہی باتیں تھیں، نئے جابرانہ قانونوں کی مذمت، لالا لاجپت رائے کے قتل پر احتجاج، عوام کو آنے والے انقلاب کے لیے تیار رہنے کی کال، اور یہ کہ افراد کو مارنا آسان ہے، خیالات کو نہیں مارا جا سکتا۔ انسانی جان کی حرمت کا بھی ذکر تھا۔ ہاں، انہوں نے لکھا کہ ہمیں انسانی جان بہت عزیز ہے، لیکن انقلاب کے عظیم مقصد کے لیے قربانی ناگزیر ہے۔ نیچے دستخط تھے، بلراج، کمانڈر ان چیف۔ اور پھر گرفتاری؟ انہوں نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی؟ بالکل نہیں، وہ وہیں کھڑے رہے، نعرے لگاتے رہے۔ پولیس پہلے تو ہچکچائی، پھر انہیں گرفتار کر لیا۔ بھگت سنگھ نے اپنا پستول بھی خود ہی پولیس کے حوالے کر دیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ وہی پستول تھا جو سانڈرز کے قتل میں استعمال ہوا تھا۔ گرفتاری کے بعد کیا ہوا؟ مقدمہ کیسے چلا؟
حکام نے کوشش کی کہ پریس اس واقعے کو زیادہ نہ اچھالے، لیکن ظاہر ہے خبر تو پھیلنی ہی تھی۔ ہندوستان ٹائمز نے کافی تفصیل سے سرخی لگائی۔ وائسرائے نے خود بیان دیا کہ لگتا ہے حملہ جان بوجھ کر کسی کو مارنا نہیں چاہتے تھے، ان کا ہدف ادارہ تھا۔ اچھا، اسی دوران برطانوی انٹیلیجنس نے یہ نوٹ کیا کہ ان پیمفلٹس کا کاغذ، انداز تحریر، HSRA کا نام، بلراج کا دستخط، یہ سب لاہور میں سانڈرز کے قتل کے بعد لگائے گئے پوسٹر سے ملتا جلتا ہے۔ تو شک گہرا ہو گیا کہ بھگت سنگھ سانڈرز قتل میں ملوث ہیں؟ جی، شک گہرا ہو گیا۔ اسمبلی بم کیس میں ان پر اقدام قتل اور دھماکہ خیز مواد ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا گیا۔ یہ مقدمہ دلی جیل کے اندر ہی چلایا گیا۔ 7 مئی 1929 کو سماعت شروع ہوئی۔ وکیل کون تھے؟ وکیل تھے آصف علی، جو کانگریس کے رکن بھی تھے۔ عدالت میں بھگت سنگھ اور دت نعرے لگاتے رہے۔ مجسٹریٹ نے انہیں ہتکڑی لگانے کا حکم دیا۔ استغاثہ کا کیس کیسا تھا؟ کافی کمزور تھا۔ گواہوں کے بیانات میں تضاد تھا۔ مثلاً ایک سارجنٹ نے کہا کہ پستول بھگت سنگھ سے برآمد ہوا، جبکہ انہوں نے خود حوالے کیا تھا۔ بھگت سنگھ نے شروع میں کوئی بیان دینے سے انکار کر دیا۔ پھر مقدمہ سیشن کورٹ گیا، وہاں کیا ہوا؟ جی، جج تھے لیونارڈ مڈلٹن۔ وہاں استغاثہ نے مزید گواہ پیش کیے۔ بھگت سنگھ اور دت نے اپنا مشہور مشترکہ تحریری بیان پیش کیا، جسے آصف علی نے پڑھ کر سنایا۔ اس بیان میں کیا اہم باتیں تھیں؟ اس میں انہوں نے پھر اپنے عمل کا مقصد واضح کیا کہ مقصد انگلستان کو جگانا ہے، بہروں کو سنانا ہے، بغیر خون بہائے احتجاج کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوٹوپیائی عدم تشدد کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ تشدد یعنی طاقت کا استعمال سماجی اور سیاسی آزادی حاصل کرنے کا واحد مؤثر ذریعہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تشدد کی حمایت کی؟ انہوں نے اس کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں انسانی جان کی حرمت کا بھرپور احساس ہے، ہم انسانیت سے محبت میں کسی سے کم نہیں، لیکن انقلاب کے لیے فرد کی قربانی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ اور انقلاب کی تعریف کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ انقلاب سے ہماری مراد ہے ایک ایسے سماجی نظام کا قیام جو محنت کش طبقہ یعنی پرولٹیریا کی حاکمیت پر مبنی ہو اور جو سرمایہ داری اور سامراجی جنگوں کے عذاب سے پاک ہو۔ انہوں نے وائسرائے کی بات سے اتفاق کیا کہ ان کا ہدف افراد نہیں بلکہ وہ ادارہ تھا جو ظلم اور استحصال کی علامت ہے۔ لیکن جج نے ان دلائل کو قبول نہیں کیا۔ نہیں، جج مڈلٹن نے استغاثہ کی کہانی کو ہی درست مانا۔ انہوں نے کہا کہ بم کم شدت کے نہیں تھے، ان سے جان کو خطرہ لاحق ہوا، اور بھگت سنگھ اور دت دونوں کو عمر قید کی سزا سنا دی، جو اس وقت عملاً 14 سال ہوتی تھی۔ عمر قید؟ یعنی اس کیس میں پھانسی نہیں ہوئی؟ نہیں، اسمبلی بم کیس میں عمر قید ہوئی، پھانسی بعد میں لاہور سازش کیس یعنی سانڈرز قتل کیس میں ہوئی۔ انہوں نے سزا کے خلاف اپیل کی؟ جی، اگرچہ وہ ہچکچا رہے تھے، لیکن پھر اس لیے رضامند ہو گئے کہ ہائی کورٹ میں بھی انہیں اپنے نظریات پیش کرنے کا موقع ملے گا، لیکن ہائی کورٹ نے بھی ان کی اپیل مسترد کر دی۔ اس سے پہلے بھی تو بھگت سنگھ گرفتار ہوئے تھے نا، 1927 میں؟ جی، 1927 میں لاہور میں ایک دشہرا بم دھماکے کے جھوٹے الزام میں گرفتار ہوئے تھے۔ کوئی ثبوت نہیں تھا، پھر بھی 1 مہینہ حراست میں رکھا، 50,000 روپے کی ضمانت پر رہائی ہوئی، بعد میں کیس واپس لے لیا گیا۔ اس واقعے سے انہیں برطانوی نظام انصاف کا پہلا براہ راست تجربہ ہوا تھا، اور شاید ان کا عزم مزید پختہ ہو گیا تھا۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو یہ بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کا رستہ صرف ایک جذباتی رد عمل نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک گہری سوچ تھی، سماجی انصاف کا ایک تصور تھا، غدر پارٹی جیسی پچھلی تحریکوں سے سیکھے گئے اسباق تھے، اور مکمل آزادی کا ایک واضح نقشہ تھا۔ بالکل۔ اہم نکات اگر دہرائے جائیں تو ان انقلابیوں کے درمیان سنجیدہ نظریاتی بحثیں ہوتی تھیں۔ وہ سماج کی تعمیر نو کا ایک ویژن رکھتے تھے۔ غدر پارٹی کا سیکولر کردار اور جمہوری مقصد ان کے لیے بہت اہم تھا۔ اسمبلی بم دھماکہ تباہی پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ علامتی طور پر بہروں تک آواز پہنچانے اور اپنے نظریات کو اجاگر کرنے کے لیے تھا۔ اور انہوں نے عدالتی کارروائی کو بھی ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا، اپنے پیغام کو پھیلانے کے لیے۔ جی ہاں،
یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ وہ محض تشدد پسند نہیں تھے بلکہ ایک سوچی سمجھی سیاسی اور سماجی تبدیلی کے خواہاں تھے۔ یہ واقعی ایک بہت پیچیدہ اور کہنا چاہیے کہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرنے والی شخصیت اور تاریخ ہے۔ جی، اور آخر میں ایک سوال شاید چھوڑا جا سکتا ہے سننے والوں کے لیے کہ غدر پارٹی جیسی جو ابتدائی تحریکیں تھیں، ان کی ناکامیوں اور قربانیوں نے بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی بعد کی حکمت عملیوں اور نظریات کو کس طرح متاثر کیا ہوگا؟ اور یہ بھی کہ آج کے دور میں جب معلومات کا اتنا شور ہے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، تو ایک بامانی پیغام پہنچانے کے لیے، بہروں کو سنانے کے لیے کس قسم کی بلند آواز یا کس قسم کی حکمت عملی درکار ہو سکتی ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جس نے برطانوی ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جی بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی جیل میں تاریخی بھوک ہڑتال۔ جی ہمارے پاس کلدیپ نیر کی مشہور کتاب وداؤٹ فیئر کے کچھ اقتباسات ہیں، اور انہی کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ صرف قیدیوں کے حقوق کا معاملہ تھا یا مطلب اس سے کہیں زیادہ کچھ تھا۔ بالکل۔ تو ہمارا مشن آج یہ ہے کہ ان ذرائع سے وہ اہم باتیں نکالیں جو ہمیں بتائیں کہ آخر یہ بھوک ہڑتال کیوں شروع ہوئی، جیلوں کے اندر اصل حالات کیا تھے جن کے خلاف یہ آواز اٹھی، اس دوران کیا کیا ڈرامائی واقعات پیش آئے، ملک بھر میں اس کا رد عمل کیا ہوا، اور یہ سب لاہور سازش کیس کے مقدمے کے ساتھ کیسے جڑا ہوا تھا۔ آئیے اس پرت در پرت کہانی کو کھولتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے جیسا آپ نے کہا کہ یہ صرف بہتر کھانے یا آپ کہیں نرم بستروں کی لڑائی نہیں تھی۔ اچھا، یہ ایک اصولی جنگ تھی، یہ انسانی وقار کی جنگ تھی، یہ اس کھلے امتیازی سلوک کے خلاف تھی جو ہندوستانی اور یورپی قیدیوں کے درمیان روا رکھا جاتا تھا۔ صحیح۔ دراصل یہ انقلابی قیدی اپنی سیاسی شناخت منوانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں عام مجرم نہ سمجھا جائے۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ تو یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ کیا بھگت سنگھ کا جیل کے حالات سے ٹکراؤ پہلی بار اسی بھوک ہڑتال سے ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، کتاب بتاتی ہے کہ اس سے پہلے بھی 1927 میں جب انہیں کوکوری کیس کے ملزمان سے تعلق اور لاہور میں ایک بم دھماکے کے جھوٹے الزام میں پکڑا گیا تھا، جی جی، تب بھی وہ جیل میں قیدیوں کے ساتھ جو جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا اس پر بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے تب بھی احتجاج کی کوشش کی تھی، لیکن شاید اس وقت وہ اتنے مشہور نہیں تھے تو ان کی بات سنی نہیں گئی۔ اچھا، تو پھر 2.5 سال بعد جب وہ اسمبلی بم کیس میں سزا پا کر دوبارہ جیل پہنچے، جی تو کتاب کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ حالات بہتر ہونے کے بجائے وہ مزید بگڑ گئے۔ بالکل، وہیں سے ان کے اندر وہ چنگاری بھڑکی جس نے اس تاریخی بھوک ہڑتال کی شکل اختیار کی۔ اچھا، اور اس بھوک ہڑتال کے پیچھے جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں 2 واضح مقاصد تھے۔ پہلا تو ظاہر ہے جیل میں قیدیوں کے لیے بنیادی انسانی حقوق، بہتر خوراک، پڑھنے لکھنے کی سہولت اور عزت دار سلوک کا مطالبہ تھا۔ جی، لیکن دوسرا مقصد وہ زیادہ دلچسپ اور شاید گہرا تھا۔ بھگت سنگھ وہ مہاتما گاندھی اور کانگریس کی قیادت کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ انقلابی، اچھا، جنہیں اکثر صرف تشدد اور بموں سے جوڑا جاتا ہے، وہ بھی عدم تشدد پر مبنی انتہائی سخت احتجاج یعنی بھوک کی اذیت اور موت کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور صبر رکھتے ہیں۔ واہ، یہ ایک طرح سے اپنی قربانی کے ذریعے اپنے نظریے کی سچائی ثابت کرنے کی کوشش تھی۔ واہ، یہ تو واقعی ایک گہری سوچ تھی، یعنی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ایک بڑے پیغام کے لیے بھی یہ قدم اٹھایا گیا۔ بالکل۔ 15 جون سے بھوک ہڑتال شروع کرنے کا فیصلہ کیا، جی، لیکن یہاں ایک مسئلہ آ گیا۔ گرفتاری کے بعد دونوں کو الگ الگ جیلوں میں بھیجا جا رہا تھا۔ بھگت سنگھ میاں ولیل جیل جا رہے تھے اور بی کے دت لاہور کی بوسٹل جیل۔ ہاں، یہ مسئلہ تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ تاریخ، یہ 15 جون کی تاریخ ایک دوسرے تک کیسے پہنچائی جائے؟ صحیح۔ اور یہیں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا جو کتاب میں درج ہے۔ اچھا، کیا ہوا؟ انہیں ٹرین کے ذریعے الگ الگ ڈبوں میں لے جایا جا رہا تھا، تو بھگت سنگھ نے دیکھا کہ جو برطانوی افسر ان کی نگرانی کر رہا تھا وہ کچھ نرم دل لگ رہا تھا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اس افسر سے کہا کہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے بی کے دت سے ملنے دیا جائے، کیا پتہ یہ ان کی آخری ملاقات ہو۔ افسر پگھل گیا اور انہیں دت کے ڈبے میں جانے کی اجازت دے دی۔ بس اسی مختصر ملاقات میں بھگت سنگھ نے دت کو 15 جون کی تاریخ بتا دی۔
कमाल है। یہ چھوٹی سی کہانی اس وقت کے حالات اور بھگت سنگھ کی ذہانت دونوں کو ظاہر کرتی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور جب بھگت سنگھ میاں والی جیل پہنچے تو وہاں کے حالات دیکھ کر ان کا بھوک ہڑتال کا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا۔ اچھا، انہوں نے خاص طور پر ببر اکالی تحریک کے قیدیوں کو دیکھا۔ یہ پنجاب میں برطانوی راج کے خلاف ایک عسکریت پسند سکھ تحریک تھی، جی جی، جنہیں سیاسی قیدی ہونے کے باوجود عام مجرموں سے بھی بدتر سلوک کا سامنا تھا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ راشن انتہائی ناقص اور کم مقدار میں ملتا تھا، صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور جیل حکام قیدیوں سے انتہائی بدتمیزی اور توہین آمیز رویہ رکھتے تھے۔ افو، ایک جگہ ذکر ہے کہ روٹی قیدیوں کی طرف اس طرح پھینکی جاتی تھی جیسے جانوروں کے آگے ڈالی جاتی ہو۔ یہ تصویر کشی ہی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ یقیناً۔ اور اس کے بالکل برعکس جیل کے اندر ہی یورپی قیدیوں کو شاہانہ سہولیات حاصل تھیں۔ اچھا، کیسی سہولیات؟ ان کے لیے الگ رہائش، بہتر اور زیادہ مقدار میں کھانا، پڑھنے کے لیے اخبارات، لکھنے کا سامان، یہاں تک کہ روزمرہ استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہتر معیار کی تھیں۔ یہ فرق اتنا واضح اور شرمناک تھا کہ کسی بھی باشعور ہندوستانی کے لیے اسے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ صحیح۔ یہ صرف سہولت کا فرق نہیں تھا، یہ نسل پرستی تھی، قومی تذلیل تھی۔ یہ تضاد تو واقعی ناقابل یقین ہے۔ اسی پس منظر میں پھر بھگت سنگھ نے باقاعدہ طور پر آواز اٹھائی؟ جی بالکل، 24 جون 1929 کو اچھا، انہوں نے حکومت ہند کے ہوم ممبر کو ایک باقاعدہ خط لکھا۔ اوکے، یہ کوئی جذباتی خط نہیں تھا، بلکہ اس میں بہت واضح اور مدلل مطالبات پیش کیے گئے تھے۔ کیا تھے وہ مطالبات؟ انہوں نے لکھا کہ تمام سیاسی قیدیوں کو، چاہے وہ کسی بھی مقدمے میں ہوں، ایک جیسا سلوک ملنا چاہیے اور ان کا معیار یورپی قیدیوں والا ہونا چاہیے۔ خاص طور پر بہتر خوراک جس میں دودھ، مکھن، گوشت وغیرہ شامل ہوں، ان سے سخت اور ذلت آمیز مشقت نہ لی جائے، انہیں اپنی پسند کی غیر ممنوعہ کتابیں منگوانے اور لکھنے پڑھنے کا سامان رکھنے کی مکمل اجازت ہو۔ جی جی، انہیں صاف ستھرے کپڑے اور بستر ملیں، روزانہ ایک معیاری اخبار دیا جائے، اور ہر جیل میں سیاسی قیدیوں کے لیے ایک علیحدہ وارڈ بنایا جائے جہاں وہ اکٹھے رہ سکیں اور انہیں یورپیوں جیسی سہولیات میسر ہوں۔ یہ تو ایک طرح سے سیاسی قیدیوں کے لیے ایک مینول آف رائٹس تھا۔ بالکل، آپ کہہ سکتی ہیں۔ اور اس سے بھی پہلے 17 جون کو انہوں نے پنجاب کے آئی جی جیل خانہ جات کو خط لکھ کر میاوالی جیل سے لاہور منتقلی کی درخواست کی تھی۔ جی ہاں، وہ بھی کیا تھا۔ وجہ یہ بتائی کہ لاہور سازش کیس کا مقدمہ شروع ہونے والا ہے اور میاوالی دور ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے وکلاء اور رشتہ داروں سے ملنے اور مقدمے کی تیاری میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اچھا، ان کی یہ درخواست مان لی گئی اور انہیں لاہور سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا۔ بظاہر تو یہ ان کی سہولت کے لیے کیا گیا، لیکن کتاب اشارہ دیتی ہے کہ حکام کا ایک خفیہ مقصد بھی تھا۔ وہ کیا؟ وہ چاہتے تھے کہ مقدمے کے جو گواہ بھگت سنگھ کو شناخت کرنے والے تھے، وہ انہیں شناخت پریڈ سے پہلے جیل میں آتے جاتے قریب سے دیکھ لیں، تاکہ بعد میں عدالت میں شناخت کرنا آسان ہو جائے۔ اچھا، تو یہ بھی ایک چال تھی۔ جی، یہ اس وقت کے نظام کی ایک اور مثال ہے کہ انصاف کے تقاضے کیسے پامال کیے جاتے تھے۔ لاہور سینٹرل جیل آ کر بھگت سنگھ نے کیا کیا؟ کیا ہڑتال جاری رکھی؟ جی ہاں، انہوں نے اپنی بھوک ہڑتال وہاں بھی پوری شدت سے جاری رکھی۔ اور وہیں ان کی ملاقات ادھم سنگھ سے ہوئی؟ جی، یہیں لاہور جیل میں ان کی ملاقات ایک اور مشہور انقلابی ادھم سنگھ سے ہوئی۔ کتاب میں ذکر ہے کہ ادھم سنگھ نے بھگت سنگھ کو بتایا تھا کہ وہ ایک دن انگلستان جا کر مائیکل اوڈوائر کو ضرور ماریں گے۔ وہی جو جلیانوالہ باغ کی قتل عام کے وقت پنجاب کا لیفٹیننٹ گورنر تھا۔ بالکل وہی، جس نے جنرل ڈائر کی کارروائی کو درست قرار دیا تھا۔ اور کمال یہ ہے کہ ادھم سنگھ نے یہ کر دکھایا 1940 میں۔ جی، تقریباً 9 سال بعد لندن کے کیکسٹن ہال میں مائیکل اوڈوائر کو گولی مار دی۔ اور جب انہیں سزائے موت سنائی گئی تو ان کے آخری الفاظ بھی وہ بھگت سنگھ کے جذبے کی عکاسی کرتے تھے: مجھے مرنے کی کوئی پرواہ نہیں، میں ایک مقصد کے لیے مر رہا ہوں۔ جی، یہ ملاقات اور اس عزم کا پورا ہونا، یہ بھی تاریخ کا ایک حیرت انگیز باب ہے۔ واقعی۔ اچھا، تو یہ ہڑتال صرف بھگت سنگھ اور دت تک محدود نہیں رہی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جیسے جیسے خبر پھیلی، دوسری جیلوں میں قید انقلابیوں اور سیاسی قیدیوں نے بھی ان کی حمایت میں بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ اچھا،
ایک بہت متاثر کن مثال بابا سوہن سنگھ بھاکنا کی ہے، جو غدر پارٹی کے بانیوں میں سے تھے اور اپنی عمر قید کاٹ کر 15 سال بعد رہائی کے قریب تھے۔ جی انہوں نے بھی ان نوجوانوں کی حمایت میں بھوک ہڑتال کر دی، جس کی پاداش میں انگریز حکومت نے ان کی سزا میں مزید 3 سال کا اضافہ کر دیا۔ اوفو، یہ تو قربانی کا جذبہ تھا۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آگ پھیل رہی تھی، عوام کا رد عمل کیا تھا؟ کیا سیاسی جماعتوں نے اس کا نوٹس لیا؟ جی بالکل، جیسے ہی بھوک ہڑتال کی خبریں اخبارات میں چھپنا شروع ہوئیں، پورے ملک میں تشویش اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ جگہ جگہ جلسے جلوس ہونے لگے، قراردادیں پاس ہونے لگیں۔ کانگریس، جو اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، وہ اس سے لاتعلق نہیں رہ سکتی تھی۔ کانگریس کے بزرگ رہنما موتی لال نہرو نے مرکزی اسمبلی میں حکومت کے رویے کی سخت مذمت کی۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، یہ نوجوان کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ ایک اصول کے لیے، تمام سیاسی قیدیوں کے حقوق کے لیے بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ اور جواہر لال نہرو؟ وہ تو نوجوان نسل میں بہت مقبول تھے۔ جی، وہ خود جیل میں بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں سے ملنے گئے۔ اچھا۔ ملاقات کے بعد انہوں نے جو بیان دیا وہ بہت جذباتی تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے ان ہیروز کو اس حالت میں دیکھ کر شدید دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنی جوانیاں اور زندگیاں ایک عظیم مقصد کے لیے داؤ پر لگا دی ہیں۔ ان کا عزم غیر متزلزل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ تو ان ملاقاتوں اور بیانات نے بھوک ہڑتال کو قومی سطح پر مزید اہمیت دلا دی ہوگی؟ یقیناً۔ اور پھر یہ معاملہ ہندوستان کی مرکزی قانون ساز اسمبلی تک جا پہنچا، جہاں ایک اور قداور شخصیت محمد علی جناح نے اس پر آواز اٹھائی۔ اچھا، جناح نے بھی؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 12 سپٹمبر 1929 کی بات ہے۔ جناح، جو اس وقت تک کانگریس سے کافی حد تک الگ ہو چکے تھے، انہوں نے اسمبلی میں ایک انتہائی پرزور اور منطقی تقریر کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے واضح کیا کہ یہ قیدی نسلی برتری کی بنیاد پر یورپیوں جیسا سلوک نہیں مانگ رہے، بلکہ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو معیار آپ نے انسان سمجھ کر یورپی قیدیوں کے لیے مقرر کیا ہے، وہی معیار ہمیں بھی دیں۔ صحیح۔ انہوں نے حکومت پر سیدھا الزام لگایا کہ وہ جان بوجھ کر ہندوستانی اور یورپی قیدیوں میں تفرقہ پیدا کر رہی ہے۔ جناح نے سیاسی قیدی کی تعریف پر بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے پوچھا، آپ ان نوجوانوں پر مقدمہ چلا کر انہیں سزا دینا چاہتے ہیں یا مقدمے سے پہلے ہی انہیں اذیت دے کر مار دینا چاہتے؟ سخت الفاظ۔ جی، ان کی تقریر کا ایک اور اہم نقطہ یہ تھا کہ ان نوجوانوں کے اقدامات کو محض جرائم نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کے پیچھے موجود حب الوطنی کے جذبے اور ملک کے حالات سے پیدا ہونے والی بے چینی کو بھی دیکھا جائے۔ انہوں نے مثال دی کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی محب وطن لوگ آزادی کے لیے بڑے بڑے جرائم کر گزرتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے بھگت سنگھ کے عمل کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش تھی۔ بالکل، یہ تقریر بہت اہم تھی کیونکہ اس نے قانونی اور اخلاقی دمائل سے حکومت کو کٹگھرے میں کھڑا کر دیا۔ لیکن حکومت پر کیا اثر ہوا؟ شروع میں تو کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ کئی دن تک مکمل خاموشی رہی۔ پھر جب قیدیوں کی حالت زیادہ بگڑنے لگی تو حکومت نے صرف ان کی صحت پر تشویش کا اظہار کیا، لیکن ان کے بنیادی مطالبات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اچھا۔ اس سرد مہری نے قیدیوں کے عزم کو توڑنے کے بجائے مزید مضبوط کر دیا۔ کتاب بتاتی ہے کہ وہ اکثر جیل میں اکٹھے ہو کر انقلابی گیت گاتے، خاص طور پر یہ گانا، کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ جب آزاد ہم ہوں گے۔ یہ گیت ان کے حوصلے بلند رکھتے ہوں گے۔ یقیناً۔ یہ تو اعصاب کی جنگ تھی، ایک طرف بھوک سے ٹوٹتے جسم، دوسری طرف حکومت کا پتھر دل رویہ۔ اس دوران جتیندر ناتھ داس، جنہیں جتن داس کہا جاتا ہے، ان کا کردار کیسے سامنے آیا؟ جتن داس، جو بنگال سے تعلق رکھتے تھے اور بم بنانے کے ماہر سمجھے جاتے تھے، وہ اس گروپ میں نسبتاً زیادہ محتاط اور آپ کہیں عملی سوچ کے حامل تھے۔ اچھا۔ جب بھوک ہڑتال کا فیصلہ ہو رہا تھا تو کتاب کے مطابق انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا تھا کہ یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ ان کے الفاظ بہت گہرے تھے۔ یاد رکھنا، بندوق کی لڑائی میں یا پھانسی کے تختے پر ایک لمحے میں مر جانا آسان ہے، لیکن بھوک ہڑتال میں روز روز قطرہ قطرہ موت کی طرف بڑھنا کہیں زیادہ مشکل ہے۔ بہت صحیح کہا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نے یہ ہڑتال شروع کی تو اسے منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا، ورنہ یہ انقلابی تحریک کی بدنامی ہوگی۔
اس لیے انہوں نے پوری تیاری اور پختہ عزم پر زور دیا۔ یعنی وہ جذباتی نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر اس میں شامل ہوئے۔ جی بالکل۔ اور جب ہڑتال شروع ہو گئی تو حکام نے اسے توڑنے کے لیے کیا کیا؟ حکام نے بہت اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ کتاب میں تفصیل سے ذکر ہے، قیدیوں کی کوٹریوں میں طرح طرح کے لذیذ کھانے رکھ کر ان کی قوت ارادی کو للچانے کی کوشش کی جاتی۔ افواہ۔ پانی کے گھڑوں کو راتوں رات دودھ سے بھر دیا جاتا تاکہ سخت پیاس میں یا تو قیدی پانی نہ پئیں یا دودھ پی کر اپنا روزہ توڑ دیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ایک بھی قیدی ان چالوں کا شکار نہیں ہوا۔ کمال ہے۔ جب یہ حربے ناکام ہوئے تو پھر ظلم کا سہارا لیا گیا۔ زبردستی خوراک دینے یعنی فورس فیڈنگ کا عمل شروع کیا گیا۔ اوہ، وہ تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہوگا۔ جی، یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل تھا، جس میں ربڑ کی نلکی ناک یا منہ کے ذریعے معدے تک پہنچا کر زبردستی خوراک ڈالی جاتی تھی۔ قیدیوں نے اس کی بھی شدید مزاحمت کی۔ کیسے؟ کتاب میں ایک قیدی کسوری لال کا واقعہ ہے کہ جب ڈاکٹر زبردستی نلکی ڈالنے لگے تو انہوں نے نلکی کا راستہ روکنے کے لیے مٹھی بھر لال مرچیں نگل لیں اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی پی لیا تاکہ ان کے اندرونی اعضاء جل جائیں اور نلکی نہ ڈالی جا سکے۔ یا خدا، یہ تو مزاحمت کی انتہا تھی۔ جی، اس شدید مزاحمت، بگڑتی ہوئی صحت اور ملک گیر عوامی دباؤ کے سامنے آخرکار حکومت کو کچھ جھکنا پڑا۔ اچھا، کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے پنجاب جیل انکوائری کمیٹی قائم کی تاکہ قیدیوں کے حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس کمیٹی نے بھوک ہڑتالیوں سے ملاقاتیں کیں اور حکومت کی طرف سے کچھ سہولیات دینے کی یقین دہانی کرائی۔ تو کیا ہڑتال ختم ہو گئی؟ اس یقین دہانی پر کچھ قیدیوں نے، جن میں کچھ ذرائع کے مطابق بھگت سنگھ بھی شامل تھے، عارضی طور پر ہڑتال معطل کر دی، لیکن انہوں نے کمیٹی کو واضح طور پر بتا دیا کہ یہ معطلی ہے، خاتمہ نہیں۔ سمجھ گیا۔ تاہم بہت جلد یہ ظاہر ہو گیا کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں تھی اور وہ وعدوں سے پھر رہی ہے۔ لیکن جتن داس کا کیا ہوا؟ کیا انہوں نے بھی ہڑتال معطل کی؟ نہیں، جتن داس کی حالت اس وقت تک بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے کمیٹی کی کسی یقین دہانی پر اعتبار نہیں کیا اور اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھی۔ اچھا۔ ان کا موقف تھا کہ جب تک مطالبات تحریری طور پر مان نہیں لیے جاتے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حکومت نے عوامی غصے سے بچنے کے لیے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کی پیشکش بھی کی۔ کسی ہمدرد نے ضمانت کے پیسے بھی جمع کروا دیے، لیکن جتن داس نے ضمانت پر رہا ہونے سے بھی انکار کر دیا۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ حکومت کی چال ہے تاکہ ان کی موت جیل سے باہر ہو اور ذمہ داری حکومت پر نہ آئے۔ اور پھر؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جی، 13 ستمبر 1929 کو مسلسل 63 دن کی بھوک ہڑتال کے بعد جتیندر ناتھ داس شہید ہو گئے۔ ان کی عمر صرف 25 سال تھی۔ صرف 25 سال۔ ان کے آخری الفاظ بھی ان کے وسیع تر نظریے کی عکاسی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ میری آخری رسومات کالی باڑی میں روایتی بنگالی طریقے سے ہوں، میں ایک ہندوستانی ہوں۔ ایک ہندوستانی، بہت بڑی بات کہہ گئے۔ جی، جتن داس کی شہادت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور پورے ہندوستان میں غم و غصے کا طوفان برپا ہو گیا۔ یقیناً۔ کلکتہ میں جب ان کا جنازہ پہنچا تو کہا جاتا ہے کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ کتاب میں وائسرائے کی لندن بھیجی گئی رپورٹ کا حوالہ ہے، جس میں لکھا تھا کہ جنازے میں کم از کم 5 لاکھ افراد شریک تھے۔ 5 لاکھ؟ ان کی میت کو خصوصی ٹرین کے ذریعے لاہور سے کلکتہ لے جایا گیا تھا اور راستے میں ہر بڑے ریلوے اسٹیشن پر ہزاروں لاکھوں لوگ خاموشی سے کھڑے ہو کر اس شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے رہے۔ یہ ایک بے مثال منظر تھا۔ تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس شہادت کے فوری سیاسی نتائج بھی نکلے۔ پنجاب قانون ساز کونسل کے 2 منتخب اراکین ڈاکٹر محمد عالم اور ڈاکٹر گوپی چند بھارگو نے احتجاجاً اپنی نشستوں سے استعفیٰ دے دیا۔ اچھا۔ مرکزی اسمبلی میں موتی لال نہرو نے حکومت کے خلاف ایک سخت مذمتی قرارداد پیش کی جو بھاری اکثریت سے منظور ہوئی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جتن داس کی موت حکومت کے غیر انسانی سلوک اور بے حسی کا نتیجہ ہے۔ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں پر اس کا کیا اثر ہوا ہوگا؟ اپنے ایک ساتھی کو اس طرح آہستہ آہستہ مرتے دیکھنا، یہ تو بہت گہرا اثر ہوا۔
کتاب بتاتی ہے کہ بھگت سنگھ جتن داس کی موت پر بہت زیادہ جذباتی ہو گئے. وہ سب کے سامنے روئے. انہوں نے جیل میں اپنی نوٹ بک نکالی جس میں وہ اکثر اہم باتیں یا نظمیں نقل کیا کرتے تھے، اور اس میں سے UN فگنر کی ایک نظم دی نوبلسٹ فالن پڑھنا شروع کر دی جو انہوں نے پہلے سے لکھی ہوئی تھی. کیا مصرے تھے، کچھ یاد ہے؟ جی، اس کے کچھ مصرے تھے. ہاں، عظیم ترین لوگ گر چکے ہیں، انہیں غمنامی میں دفنا دیا گیا. کوئی آنسو ان پر نہ بہا، نہ کوئی سلیب، نہ کوئی کتبہ ان کے شاندار ناموں کی گواہی دیتا ہے. یہ لمحہ ان کی اندرونی تکلیف اور اپنے ساتھی کے قربانی کے گہرے احساس کو ظاہر کرتا ہے. بہت جذباتی. جتن داس کی شہادت نے یقینی طور پر بھوک ہڑتال کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہور سازش کیس کا مقدمہ بھی چل رہا تھا. اس کا کیا بنا؟ جی، مقدمے کی باقاعدہ کارروائی 10 جولائی 1929 کو لاہور کی بوسٹل جیل میں قائم ایک خصوصی عدالت میں شروع ہو چکی تھی. جج کون تھے؟ جج تھے رائے صاحب پنڈت سری کرشن، جنہیں انگریز حکومت نے اپنی خدمات کے صلے میں رائے صاحب کا خطاب دے رکھا تھا، جو خود ہی ان کے جھکاؤ کو ظاہر کرتا تھا. بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں پر الزامات کیا تھے؟ سنگین الزامات تھے. اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس سانڈرز کا قتل، ہیڈ کانسٹیبل چنن سنگھ کا قتل، اسمبلی میں بم پھینکنا، اور سب سے بڑھ کر برطانوی بادشاہ کے خلاف جنگ چھیڑنے کی سازش. کتنے ملزمان تھے؟ بھگت سنگھ سمیت 28 ملزمان تھے، اور کتاب کے مطابق ان کی اوسط عمر صرف 22 سال تھی. سب نوجوان؟ جی بالکل. اب ان انقلابیوں نے مقدمے کے حوالے سے ایک بہت دلیرانہ اور غیر روایتی حکمت عملی اپنائی. کیا حکمت عملی تھی؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس برطانوی عدالت کو تسلیم ہی نہیں کریں گے اور اس کی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کریں گے. اچھا. ان کا ماننا تھا کہ غاصب حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ آزادی کے لیے لڑنے والوں کا مقدمہ چلائے. تو پھر عدالت میں کیا کرتے تھے؟ لہٰذا ان کا منصوبہ تھا کہ وہ عدالت میں صرف کبھی کبھار جائیں گے، اور وہ بھی صرف نعرے لگانے، انقلاب زندہ باد، سمراج مرد آباد، اور انقلابی گیت گانے کے لیے، جیسے بسمل عظیم آبادی کا مشہور کلام سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. واہ. وہ عدالت کو جیل کی دیواروں سے باہر اپنی آواز پہنچانے، اپنے نظریات یعنی پہلے سیاسی آزادی اور پھر ایک سوشلسٹ سماج کا قیام کی تشہیر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے. یہ قانونی جنگ سے زیادہ نظریاتی جنگ تھی. یہ تو کمال کی حکمت عملی تھی، یعنی عدالت کو ہی اپنے پروپیگنڈے کے ذریعہ بنا لیا. جی بالکل. لیکن کیا اس دوران کانگریس یا گاندھی جی کی طرف سے کوئی رد عمل آیا، خاص طور پر بھوک ہڑتال اور ان کے نظریات کی تشہیر پر؟ ہاں، کتاب میں ذکر ہے کہ گاندھی جی بھوک ہڑتال کے طریقہ کار اور خاص طور پر اسمبلی بم کیس کے بعد بھگت سنگھ اور دت کے بیان کی کانگریس کے بلیٹن میں اشاعت پر کچھ ناخوش تھے. اچھا. انہوں نے نہرو کو ایک خط میں اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا. تاہم نہرو نے بعد میں اس کی وضاحت کی کہ یہ بیان تاریخی اہمیت کا حامل تھا، اس لیے شائع کیا گیا. یہ ان دونوں رہنماؤں کے درمیان انقلابیوں کے طریقوں پر پائے جانے والے نظریاتی اختلاف کی ایک جھلک ہے. جتن داس کی شہادت اور کچھ قیدیوں کی جانب سے ہڑتال عارضی طور پر معطل کرنے کے فیصلے کے باوجود بھگت سنگھ اور بی کے دت نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھی. اچھا، انہوں نے جاری رکھی؟ جی، ان کا عزم تھا کہ جب تک ٹھوس یقین دہانی نہیں ملتی وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. آخرکار یہ کیریئر اور صبرآزما ہڑتال ختم کیسے ہوئی اتنے دنوں بعد؟ اس کا صحرا بھگت سنگھ کے والد کشن سنگھ اور کانگریس پارٹی کو جاتا ہے. اچھا، کیسے؟ کشن سنگھ آل انڈیا کانگریس کمیٹی AICC کی ایک قرارداد لے کر جیل پہنچے، جس میں بھگت سنگھ اور بی کے دت سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ ملک کی خاطر اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دیں. اور انہوں نے مان لی؟ جی. انقلابی نوجوان باوجود اپنے شدید نظریاتی اختلافات کے کانگریس اور اس کے رہنماؤں، خاص طور پر گاندھی جی کا ایک حد تک احترام کرتے تھے، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ انہوں نے ملک میں سیاسی بیداری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. تو پھر کب ختم ہوئی ہڑتال؟ چنانچہ کانگریس کی اس باقاعدہ درخواست پر 5 اکتوبر 1929 کو بھوک ہڑتال شروع ہونے کے 116ویں دن 116 دن؟ جی، 116ویں دن بھگت سنگھ اور بی کے دت نے اپنی تاریخی بھوک ہڑتال معطل کرنے کا اعلان کر دیا. اور انہوں نے وہ آئرش انقلابی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا؟
جی، ٹیرنس میکسوینی کا 94 یا 97 دن کا جو ریکارڈ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ یہ بذات خود ان کے عزم اور برداشت کی ایک مثال تھی۔ بے شک۔ ہڑتال معطل کرنے کے بعد انہوں نے کانگریس کو ایک باقاعدہ پیغام بھیجا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ وہ AICC کی قرارداد کے احترام میں اور اس امید پر کہ حکومت جلد سیاسی قیدیوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں کوئی حتمی اور تسلی بخش فیصلہ کرے گی، اپنی ہڑتال معطل کر رہے ہیں۔ اور دوسروں سے بھی اپیل کی؟ جی، انہوں نے ملک بھر میں ان تمام لوگوں سے بھی اپیل کی جو ان کی حمایت میں بھوک ہڑتال کر رہے تھے کہ وہ بھی اپنی ہڑتالیں ختم کر دیں۔ تو اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں تو بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی یہ بھوک ہڑتال یہ محض جیل کی سہولیات کا معاملہ نہیں تھی، بالکل نہیں، بلکہ یہ سیاسی قیدی کے طور پر اپنی شناخت منوانے، انسانی وقار کی بحالی اور نسل پرستانہ امتیازی سلوک کے خلاف ایک بلند آواز تھی۔ جی، اس نے جتیندر ناتھ داس جیسے عظیم شہید کو جنم دیا جس نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ صحیح۔ اس نے عوامی اور سیاسی سطح پر زبردست ہلچل پیدا کی اور برطانوی حکومت کو شدید دباؤ میں ڈالا۔ اگرچہ فوری طور پر تمام مطالبات تسلیم نہیں ہوئے، لیکن یہ جدوجہد رائے گاہ نہیں گئی اور آخر کار 116 دن بعد کانگریس کی درخواست پر اسے معطل کیا گیا۔ بالکل، اور آخر میں ایک نقطہ سامعین کے غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جو ان ذرائع سے ابھرتا ہے لیکن شاید واضح طور پر بیان نہیں ہوا۔ جی، ہم اکثر انقلابیوں کو تشدد اور مسلح جدوجہد سے جوڑتے ہیں، لیکن بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کا اتنے طویل عرصے تک عدم تشدد پر مبنی ایک انتہائی تکلیف دہ احتجاجی طریقہ یعنی بھوک ہڑتال اختیار کرنا ان کے بارے میں ہمارے بنے بنائے تصورات کو کس طرح چیلنج کرتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کرنے کو تیار تھے، چاہے وہ کتنا ہی صبر آزما کیوں نہ ہو؟ یا پھر دوسری طرف اس بھوک ہڑتال سے پیدا ہونے والی شدید عوامی ہمدردی اور سیاسی دباؤ کے باوجود حکومت کا بڑی حد تک بے حس رہنا، جی، کیا یہ آزادی کی جدوجہد کے دوران عدم تشدد پر مبنی طریقوں کی حدود کو بھی ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر جب آپ کا سامنا ایک طاقتور اور بے رحم سامراجی قوت سے ہو؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر یقیناً مزید سوچا جا سکتا ہے۔